السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے آپ لوگ اچھے اور صحیح سلامت ہی ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ اور میں اس پاک ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح سلامت رکھے اپنے اپنے گھروں میں۔ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو لے کر ماہ رمضان اس پاک ماہ میں زیادہ تر لوگوں میں بحث ہوتا رہتا ہے، تو میں مناسب سمجھا کہ اس عنوان کو لے کر چند گفتگو آپ لوگوں تک میرے چینل کے ذریعے پہنچا دوں، اور لوگوں تک اس کی معلومات پہنچانا بے حد ضروری بھی ہے۔ اور وہ عنوان تراویح کی صلاۃ 8 رکعت اور 20 رکعت کو لے کر ہے۔ تو دوستو، میں اپنی باتوں کو لمبی نہ کھینچ کر سیدھا عنوان پہ چلتا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو جاننا ضروری ہے کہ تراویح کا لفظ نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے۔ یہ بعد میں محدثین اکرام اور علماء مفکرین نے تراویح کا نام دیا ہے۔ رہی بات تہجد صلاۃ کی، یہ تہجد صلاۃ حدیث میں ہے، قیام اللیل بھی حدیث میں ہے۔ اب میرا ویڈیو بنانا جس مقصد کو لے کر ہے وہ ہے کہ 8 رکعت قیام اللیل اور 20 رکعت بھی قیام اللیل۔ تراویح کا لفظ حدیث اور قرآن کہیں پر بھی نہیں ہے۔ 8 رکعت تہجد، 20 رکعت بھی تہجد، یہ دونوں لفظ حدیث میں آیا ہے، تہجد اور قیام اللیل۔ اب جن بھائیوں نے 20 رکعت تراویح اور 8 رکعت تہجد کہہ رہے ہیں، وہ لوگ صرف اور صرف بھائیوں اور بہنوں کے بیچ، امت مسلمہ کے بیچ فتنہ پھیلا رہا ہے اور کچھ نہیں۔ آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ تراویح کا لفظ تو حدیث میں بھی نہیں ہے اور قرآن میں بھی نہیں آیا ہے۔ حدیث میں قیام اللیل کا لفظ آیا ہے، تو آپ اس طرح بتا دیتے ہیں کہ 8 رکعت قیام اللیل، 20 رکعت بھی قیام اللیل، جس کو جتنی اختیار ہے وہ پڑھے۔ آپ اس طرح سے بتا دیتے، تب لوگوں کے بیچ بحث اور تکرار نہیں ہوتا اور نہ کبھی ہوتی، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ لیکن 20 رکعت والی حدیث، جس کی روایت 8 رکعت والی حدیث کی روایت سے کافی اچھا ہے، 20 رکعت والی حدیث کی روایت کمزور ہے۔ اور اس کی دلیل، اس کے بارے میں دیگر مذاہب کے علماء کرام، علماء مفکرین نے بھی بتایا ہے۔ اس کے بیچ ایک مولانا شبیر عثمانی، مولانا انور شاہ کشمیری، اس طرح کے اور بھی علماء نے 20 رکعت والی حدیث کو کمزور بتایا ہے۔ اور ایک ضروری بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ماہ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کیا کرتے تھے؟ تو جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان مہینہ میں اور دیگر مہینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہہ رہی ہے، وہ بات ہم لوگوں کو سننا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، آپ لوگ ہمیں سوال نہ کرنا کہ وہ کتنا لمبا تھا اور کتنی خوبصورت تھی۔ یعنی کہ ماہ رمضان اور دیگر ماہ کی راتوں کی صلاۃ کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ صلاۃ کتنی خوبصورت تھی اور کتنی لمبی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اگر 20 رکعت ہی قیام اللیل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 20 رکعت قیام اللیل پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پر ہم اور آپ بندوق کی گولی کی طرح تیزی سے 20 رکعت صلاۃ ادا کر کے ہم اور آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس طرح کی تراویح کی بات کروں تو جب 10 رکعت ختم ہوتی تب مقتدی بھی پریشانی میں
اور امام بھی پریشانی میں کہ ابھی تو 10 رکعت ہوا اور بھی 10 رکعت باقی، مقتدی امام سب پریشانی میں، تو اس طرح کی صلات ادا کرنا نہ کرنا ایک برابر۔ اس حدیث سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جب ہم لوگ قیام اللیل کی صلات ادا کریں تو ہم لوگوں کی صلات لمبی ہو اور خوبصورت، یعنی کہ پوری خضوع کے ساتھ ہو، دنیا بھی ساری دھیان کو بھلا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہمیں مت پوچھو کہ وہ صلات کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی تھی۔ جلد بازی میں عبادت کسی بھی عبادت میں شمار نہیں ہوتا۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کا نام۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف کا نام۔ عبادت ہوتا ہے صحیح طریقہ اور آرام سے کرنے کا نام۔ عبادت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوشی کرنے کا نام۔ دوستو، اسی طرح ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آپ جب دنیاوی کام سے فارغ ہوں تو دعا میں محنت کریں اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کریں۔ اس قرآن مجید کی آیت سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو عبادت میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اس طرح اور بھی معلومات کے لیے ایمان و عمل چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن اور صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔